سردار عطا اللہ خان مینگل کے گھرانے کی بلوچ قوم کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں ہیں. جہاں زیب بلوچ گوادر کی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس. ترقیاتی منصوبوں میں مقامی لوگوں میں احساس ملکیت اجاگر کیا جائے. چیف سیکریٹری بلوچستان. آج جنوری کی 3 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں. بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر. شب و اشبات. قومی راشون سردار عطا اللہ خان مینگل کے گھرانے کی بلوچ قوم اور بلوچستان کے عوام کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں ہیں. بلوچ قوم اور بلوچستان کی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے صف بندیاں شروع کر دی گئی ہیں. سیاسی مسافر اور مفاد پرست ٹولہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے ہوتے ہوئے پارٹی ورکروں اور دوستوں کی ثابت قدمی سے جد و جہد جاری رکھنا خراج تحسین کے لائق ہے. سہرنگے جھنڈے کے سائے تلے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ورکروں کی سیاست کرنا قومی و سیاسی شعور کی نشاندہی کرتا ہے. ان خیالات کا اظہار بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل واجہ جہاں زیب بلوچ نے نصیر آباد میں 8 اضلاع کے تنظیمی اجلاس کے دوران ضلع سبی میں ضلع کابینہ اور سینئر دوستوں سے ملاقات کے دوران کارکنوں سے خطاب اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر پارٹی کے مرکزی سینئر جوائنٹ سیکریٹری اور پارلیمانی لیڈر ایم پی اے ملک نصیر احمد شاہوانی، مرکزی کسان سیکریٹری میر نذیر احمد کوسا، سینٹرل کمیٹی و ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان بھی موجود تھے. گوادر کی صورتحال کے جائزہ کے لیے چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس. ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ محکمہ ماہی گیری، محکمہ PHE، محکمہ کیل، محکمہ اطلاعات کے سیکریٹریوں اور CEO کے ایسکو کے اجلاس میں شرکت. کمانڈر مقران، ڈائریکٹر جنرل GDA اور ڈویژن کا اور ڈپٹی کمشنر گوادر بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے. متعلقہ اداروں کے حکام کی جانب سے اجلاس کو امن و امان اور گوادر کی صورتحال کے حوالے سے دیگر امور پر بریفنگ دی گئی. اجلاس میں گوادر میں امن و امان اور تجارتی سرگرمیوں کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. اجلاس میں صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے گراں قدر تعاون پر گوادر کے عوام کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ گوادر شہر میں تجارتی مراکز، پیٹرول پمپ، بینک اور دکانیں کھل گئی ہیں. گوادر میں موبائل ٹیلی فون سروس بحال ہو گئی. گوادر کے شہری خوف کی فضا سے نکل کر معمولات زندگی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں. گوادر میں سیاحتی سرگرمیاں بھی بتدریج بحالی کی جانب گامزن ہیں. گوادر پورٹ پر لنگر انداز جہاز سے گندم اتارنے اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کام جاری ہے، جس میں مقامی اور غیر مقامی مزدور حصہ لے رہے ہیں. چیف سیکریٹری بلوچستان نے ہدایت کی ہے کہ گوادر کے عوام کو شہری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے. شہر کے کسی بھی حصے میں صاف پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے. گوادر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کی جائے. شہر میں سیاحتی اور تفریحی سرگرمیوں اور سہولتوں میں مزید اضافہ کیا جائے. مقامی ماہی گیروں کے روزگار کا تحفظ اور انہیں بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنایا جائے. ترقیاتی منصوبوں میں گوادر کے عوام میں احساس ملکیت اجاگر کیا جائے. روایتی سبی میلہ اور PSL کی طرز پر گوادر میں واٹر اسپورٹس، کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے. تربت شہر دھماکے سے گونج اٹھا. تربت شہر منگل کی صبح زوردار دھماکے کی آواز سے گونج اٹھا، جس سے پورا شہر لرز اٹھا. پولیس ذرائع کے مطابق کچکور ندی جوسک حفاظتی بند کے نزدیک رکھا دیسی ساختہ بم کو سیکورٹی اداروں نے ناکارہ بنا دیا تھا، جس کے سبب وہ زوردار دھماکے کی آواز سے پٹ گیا. تاہم کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. شدید سردی میں آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر. کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بارشوں اور سیلاب کے متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. شدید سردی کا موسم شروع ہونے کے باوجود متاثرین آج بھی کھلے آسمان تلے حکومتی امداد اور بحالی کے منتظر ہیں. متاثرین درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گرنے کے باوجود گزشتہ 4 ماہ کے بعد بھی خیموں میں کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. نواب اسلم خان رئیسانی سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ملاقات. چیف آف ساراوان و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب محمد اسلم خان رئیسانی سے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ملاقات. بلوچستان کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پیر کو
چیف آف ساراوان سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان و جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما نواب اسلم خان رئیسانی سے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے ساراوان ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سابق وزرائے اعلیٰ نے بلوچستان کو درپیش مالی بحران و بلوچستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بلوچستان میں یونیورسٹیوں کی مالی مشکلات دور کر کے معیاری تعلیم فراہم کریں گے ہائیر ایجوکیشن کمیشن۔ بلوچستان میں یونیورسٹیوں کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے ہائیر ایجوکیشن کمیشن خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ معیاری تعلیم کی فراہمی بلا تعطل جاری و ساری رہے۔ یہ بات ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے یونیورسٹی آف بلوچستان کے دورے کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف بلوچستان کی مالی معاملات کے بارے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کی جائے گی تاکہ یونیورسٹی ملازمین کو تنخواہوں اور پنشن کی فراہمی میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے تمام شعبوں کے سربراہان سے کہا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے مالی معاملات اور دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ BUJ کی کوششیں برابر ہو گئیں۔ گوادر میں گرفتار صحافی حاجی عبید اللہ رہا۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی کوششیں کامیاب۔ گوادر میں گرفتار صحافی حاجی عبید اللہ کو تربت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ صحافی کی رہائی پر BUJ کے قیادت نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لنگو، IG پولیس و دیگر اعلیٰ حکام کا شکریہ ادا کیا۔ بلوچستان حادثات و واقعات میں ایک شخص قتل، 2 افراد زخمی، 3 جاں بحق۔ گزشتہ روز کوئٹہ کے نواحی علاقے نواں قلعے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سمد خان نامی شخص کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دی۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ مزید کارروائی پولیس کر رہی ہے۔ جبکہ مٹڑی کے علاقے میں مین ہائی وے پر کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں محمد عثمان اور زین نامی 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید کارروائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے۔ چاغے میں شاہراہ پر 2 گاڑیوں میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پرنس فہد اسپتال ذرائع کے مطابق RCD شاہراہ تالو لانڈے کے مقام پر 3 تیز رفتار سامان سے لوڈ ایرانی زمباد گاڑیوں میں تصادم سے شاہر نظر عبدالخالق گل محمد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ دیگر 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو دالبندین پرنس فہد اسپتال پہنچایا، جہاں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد مزید علاج کے لیے کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق وڈ خضدار جبکہ ایک کا تعلق افغانستان و دیگر کا چاغی سے بتایا جاتا ہے۔ مزید تحقیقات انتظامیہ کر رہی ہے۔ حکومت بلوچستان میں گندم بحران پر قابو پانے میں معاونت کرے۔ وزیر خوراک صوبائی وزیر خوراک و خزانہ زمرک خان اچکزئی نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان میں گندم بحران پر قابو پانے میں معاونت فراہم کرے۔ زمرک خان اچکزئی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے میں گندم کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزارت فوڈ سیکورٹی سے بلوچستان کو فوری طور پر سرکاری قیمت پر 5 سے 6 لاکھ ٹن گندم کی فراہمی کی جائے گی۔ بلوچستان کے سمندری حدود میں غیر قانونی ٹرولنگ کے خلاف کارروائی، جیونی میں ٹرالر ضبط کر لیا گیا۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے بلوچستان کی سمندری حدود میں غیر قانونی ٹرولنگ کے تدارک کے لیے نگرانی کا مؤثر نظام قائم کیا گیا اور 24 گھنٹے متعلقہ اداروں کی گن بوٹس کے ذریعے مشترکہ پیٹرولنگ جاری ہے۔ پیٹرولنگ ٹیم نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے جیونی میں غیر قانونی ٹرولنگ میں مصروف الصدام ٹرالر کو ضبط کر کے عملے کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ مقامی ماہی گیروں کی جانب سے غیر قانونی ٹرولنگ کے لیے نتیجہ خیز اقدامات پر محکمہ فشریز کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے۔ پنجگور میں بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ، پانی کی قلت سے لوگوں کو شدید مشکلات۔ پنجگور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ شدید سردی میں لوگ ٹھٹر کر رہ گئے، صارفین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ واپڈا کے ذمہ داران نے اپنے اپنے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم و دیگر پیریڈز پر لوڈ شیڈنگ دہرانے میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت میونسپل کارپوریشن خدابادان کو کوچ اجات میں شامل کر کے دن میں 2، رات میں 2 گھنٹے، وہ بھی ہر 5 منٹ کے ٹرپنگ کے بعد گھنٹوں تک غائب و 80 وولٹ کی بجلی سپلائی نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ سیکریٹریٹ سے اٹیچ محکموں کے ملازمین کو ان کے محکموں میں بھیجا جائے۔ اسٹاف ایسوسی ایشن
بلوچستان سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن کے صدر کامریڈ یونس ظاہری، جنرل سیکریٹری حاجی قائم خان کاکڑ نے سیکریٹریٹ کے افسران اور ملازمین کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آل بلوچستان امپلائیز گریڈ الائنس سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان سول سیکریٹریٹ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور گورنر سیکریٹریٹ سے تمام اٹیچ محکموں کے ملازمین کو ان کے محکموں میں بھیج کر اٹیچ ملازمین کے عہدیداروں پر پابندی عائد کر کے ان کی بلیک میلنگ کو روکا جائے، بصورت دیگر ہم مزاحمت کرتے ہوئے بلوچستان سول سیکریٹریٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے احتجاجاً بند کر دیں گے، جس کی تمام طرز ذمہ داری اور اٹیچ محکموں کے ملازمین کے عہدیداروں پر عائد ہوگی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ عالمی معیشت کو 2023 میں شدید کساد بازاری کا سامنا ہوگا۔ IMF سربراہ IMF کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا ہے کہ 2023 گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ سخت ثابت ہونے والا ہے۔ امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کرسٹینا لیگارڈ نے کہا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ عالمی معیشت کے 1/3 حصے کو کساد بازاری کا سامنا ہوگا۔ جو ممالک اس سے محفوظ رہیں گے وہاں بھی کساد بازاری کے منفی اثرات محسوس ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی شرح نمود کے لیے اہم ترین خطوں یعنی امریکہ، یورپ اور چین سب کو معاشی سست روی کا سامنا ہوگا۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کی خریداری نجی کمپنی نے $6.8 ملین تک کی بولی لگا دی۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی ملکیت عمارت کی خریداری کے لیے بولی $6.8 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں نجی کمپنی کے مالک شاہل خان نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ عمارت خریدنے کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ بولی لگا دی ہے۔ شاہل خان کے مطابق پاکستانی حکومت کو ڈرافٹ کانٹریکٹ بھیج دیا گیا ہے، اب بڈنگ پروسیس کا مکمل ہو جانا ہے۔ شاہل خان کا کہنا تھا کہ عمارت خریدنے کی وجہ اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ عمارت کی مرمت کے بعد وہاں انسٹیٹیوٹ بنانے کا ارادہ ہے۔ فرانسیسی بحریہ کی بحیر عرب میں کارروائی، کروڑوں ڈالر کی منشیات پکڑ لی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بین الاقوامی نیول ٹاسک فورس میں شامل فرانسیسی بحریہ کے جہاز نے بحیر عرب میں گشت کے دوران ایک کشتی سے 500 کلو ہیروئن اور 3500 کلو بھنگ برآمد کر لی۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں موجود بحریہ عرب کی میری ٹائم کمانڈ نے بیان میں کہا ہے کہ ضبط کی گئی منشیات کی مالیت €50 ملین $5 کروڑ 32 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ منشیات ممکنہ طور پر یورپ پہنچائی جانا تھی۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں مرنے کے بعد جسم کو کھاد میں تبدیل کرنے کا قانون منظور کر لیا گیا۔ نیو یارک بعد از مرگ جسم کو قدرتی کھاد میں تبدیل کرنے والی چھٹی امریکی ریاست بن گئی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک کے گورنر نے کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو قدرتی کھاد میں تبدیل کرنے کے قانون کی منظوری دے دی۔ اس قانون کے تحت مرنے والے کی آخری رسومات دفنا کر یا جلا کر کرنے کے بجائے کھاد میں تبدیلی کے ذریعے کروائی جا سکیں گی۔ اس عمل کے دوران مرنے کے بعد انسان کے جسم کو ایک کنٹینر میں مخصوص مرکبات کے ساتھ کم از کم 1 ماہ تک رکھا جاتا ہے، جس کے بعد وہ قدرتی کھاد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جسم کے کھاد میں تبدیل ہونے کا عمل مکمل ہونے پر اسے مرنے والے کے لواحقین کو دے دیا جاتا ہے، جو اس کھاد کو پودے، درخت اور سبزیاں اگانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے قبل واشنگٹن، کولوراڈو، اوریگن، ورمونٹ اور کیلیفورنیا میں بھی بعد از مرگ جسم کو کھاد میں تبدیل کرنے کا قانون منظور اور نافذ ہو چکا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بولیٹن کو اب تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔